الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے جس طرح نزول کا انتظام فرمایا ہے، اور نہ یہ کہ صرف قرآن کریم کا نزول بلکہ قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ماحول، اس کے لیے ایک بہترین رہنما، ایک معلم، اور زندگی میں عملی طور پہ یعنی پریکٹیکل لائف میں قرآن کی تعلیمات پہ کس طرح عمل کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا والی تعلیمات کیسے حاصل کی جائیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی فرما دی. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے اور حیات تھے، تمام علماء کا، محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے، اور ظاہر بات بھی یہی ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، آپ کی تشریح، آپ نے جو قرآن کریم کے مطلب بیان فرمائے، آپ نے جو قرآن کریم کے معانی بیان فرمائے ہیں، وہی قرآن کا مطلب، وہی قرآن کا ترجمہ، وہی قرآن کے معانی ہے. اور یہ بات بھی اکثر اور بیشتر مسلمان جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدست مبارک بنفس نفیس خود لکھنے یا پڑھنے والے نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ آپ اپنے دست مبارک سے لکھتے ہیں اور نہ آپ پڑھتے ہیں. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی فیصلہ فرماتے ہیں، کوئی کام فرماتے ہیں، کوئی حکم فرماتے ہیں، تو اس کے ساتھ بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. قرآن کریم بھی بسا اوقات کوئی فیصلہ یا کوئی حکم اور اس کے ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کرتا ہے. اور یہاں یہ حکمت بیان کی کہ اے پیغمبر، اگر آپ لکھنے پڑھنے والے ہوتے اور آپ کو جو دین عطا کیا گیا ہے، دین اسلام، وہ بھی پورا کا پورا دین علم اور لکھنے پڑھنے پر محیط ہے. یہاں تک کہ جو وحی کی ابتدا ہے اور اولین آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوئی ہیں، سب سے پہلی آیات اور پہلی وحی، اس کے الفاظ بھی لکھنے، پڑھنے، سیکھنے، علم، اس سے متعلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. انسان کی تخلیق یہ اول شے ہے. اور علماء کرام نے اس بات پہ اچھی طرح وضاحت اور تفصیل فرمائی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان پہ بہت عظیم احسان فرمایا ہے. وہ احسان یہ ہے کہ انسان کو وجود بخشا، یعنی عدم سے موجود ہونا، نہ ہونے کے اندھیروں سے وجود کی روشنیوں میں آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان. اور باقی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، ان سب کا تعلق وہ انسان کی تخلیق کے بعد والے مراحل سے، اور یہاں تک کہ جب وہ انسان اس دنیا سے گزر جائے، چلا جائے، تو دنیاوی احکام، دنیا کی باتیں، دنیا کے اموال، دنیا کی چیزیں وہ اسی لمحے اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں جس لمحے اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی دیر ساتھ رہتی ہیں، مثلا رشتہ دار، اولاد، جان پہچان والے، وہ جنازہ پڑھیں گے، وہ قبرستان لے کے جائیں گے، وہ تدفین کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے. ہاں، ایک چیز کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو علم عطا فرمانا، اور وہ اس علم کی روشنی میں اللہ کے حضور عبادت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو پھر قرآن کریم اور دین اسلام کے جتنے بھی وعدے ہیں، تجری من تحتہم الانہار خالدین فیہا ابدا، باغات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں اور نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہمیشگی والا رہنا ہوگا. خالدین، خلد بھی ہمیشہ کو کہتے ہیں اور ابد بھی ہمیشہ کو کہتے ہیں. لہم فیہا ازواج مطہرہ. اور یہ عجیب بات ہے کہ انسان کی طبعیت میں اللہ تبارک و تعالی نے میل جوڑ ڈالا ہے. آج کل کہا جاتا ہے کہ انسان ایک سوشل حیوان یا سوشل جاندار ہے، یعنی آپس میں تعلق رکھتا ہے. یہ بات باقاعدہ احادیث میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تخلیق فرمایا اور جنت میں وہ موجود ہوئے تو ان پہ غم کا اثر ہوتا تھا، پریشان ہوتے تھے، روتے تھے، وحشت محسوس کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے جسم سے ہی ایک اور انسان حضرت حوا علیہ السلام وہ تخلیق ہوئی، پیدا ہوئی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت، پریشانی، وہ اکیلا پن ختم ہو. تو جنت جیسی جگہ بھی ہو اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی جب نعمتیں بکمال عطا فرمائے تو وہاں پر بھی انسان اکیلا نہیں ہو. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں اور اللہ تعالیٰ کے وسیع علوم میں جو موجود ہے ہماری شریعت مطہرہ میں، اس کی بے شمار تفاصیل موجود ہیں. بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے کچھ نئی روشنی والے لوگ جہاں اسلام میں طنز کرے، جہاں اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، جنت کی حوریں اور جنت کی نعمتیں بطور طنز کے اس کا ذکر کرتے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تمام تعلیمات اور باتیں یہ قرآن کریم کی بتائی ہوئی تعلیمات، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ قرآن کریم مشعل راہ اور ہدایت کا مینارہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیب پہ ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد عمل بھی کریں. اور غیب کیا ہے؟ ما غاب عن البصر، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ غیب ہے. اب جنت اور اس کے تمام احوال، اس کے اوپر ایمان لانا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے. جہنم بما اس کے تمام صفات اور احوال کے، بغیر کسی استثناء کے اور بغیر کسی پس و پیش کے مکمل احوال پر ایمان لانا یہ مسلمان کے ایمان کا لازمی جز. اور اسی طرح
تمام وہ احوال، خواہ وہ میزان ہو، خواہ وہ حشر ہو، خواہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیشی ہو، خواہ وہ نامہ اعمال کی تقسیم ہو، خواہ وہ پل صراط ہو، خواہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ملاقات ہو، یہ تمام احوال یہ غیب کے احوال ہیں، اور یہ قرآن کریم کی بنیادی پیغام اور تعلیم کا حصہ۔ لہذا جنت کے احوال، جنت کے متعلقات، جنت کے اندر موجود نعمتیں، یہ قرآن کریم نے 1 2 3 بار نہیں بلکہ متعدد بار مسلمانوں کے سامنے تفصیل سے بیان فرمائی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ ان احسانات کا ذکر، ان عظیم نعمتوں کا ذکر جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ذکر کیا۔ اس میں کتنے زیادہ احوال ہیں اور کیا کچھ موجود ہے۔ بہرحال قرآن کی حفاظت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر جب نزول ہوا تو مکمل طور پہ اولین ترجیحی بنیاد پہ اس کا دار و مدار وہ حفظ کے اوپر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم جس طرح نازل ہوا اسی طرح آپ کو مکمل وہ یاد ہو گیا من وعن۔ اور اس کے بعد جیسے کہ تفصیل بیان ہوئی کہ صرف اور صرف حفظ کی حالت میں نہیں بلکہ متعدد چیزوں پہ، ہڈیوں پہ، پتوں پہ اور پتھروں پہ، مختلف چیزوں پہ لکھ کر بھی صحابہ کرام نے رکھا تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے، یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے عروج کا دور اس کو بنایا ہے، اور مختلف سرحدات پہ مسلمان وہ اسلامی ریاستوں کی سرحدیں آگے بڑھانے میں مصروف تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ آذربائیجان، آرمینیا اور ایران کی محاذ کی طرف تشریف لے گئے تھے مسلمانوں کی نگرانی اور مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے، اور وہاں ان محاذ کے حالات میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان دوسرے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، اور اتنی زیادہ شدت سے وہ لڑائی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے تیار۔ لڑائی کس بات پہ ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت ایسے پڑھنا صحیح ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت دوسری طرح پڑھنا صحیح ہے۔ پہلا گروہ یا پہلی جماعت وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے شیوخ سے، ہم نے اپنے استاد سے بالکل ایسا ہی پڑھا ہے، سنا ہے جیسا ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ صحیح ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ دوسری جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے شیوخ اور اساتذہ سے جو سنا ہے ہم بالکل ویسا پڑھیں گے، اس سے ایک حرف آگے پیچھے ہونے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور ان کے شیوخ کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب مثلا قرات کے امام ابی بن کعب جیسے صحابی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ ابی بن کعب کون ہے؟ ابی بن کعب کے بارے میں کہا جاتا ہے اقرأ هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے قاری۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو یاد فرمایا، بلایا گھوم کے، آپ تشریف لائے، فرمایا جبرائیل امین وہی لے کے تشریف لائے ہیں، سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو ارشاد فرمایا کہ آپ یہ سورت پڑھیں، مسلمانوں کو سنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمان تراویح پڑھ رہے تھے، ایک امام کے اوپر متفق ہو گئے 20 رکعت،
تو یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ مدینہ منورہ ہے اور لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں، آخر وہ کون افراد ہیں جو ان صحابہ کی موجودگی میں قرآن پڑھیں، تراویح سنائیں؟ ان میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، ان میں تمیم داری رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، یہ وہ صحابہ کرام۔ اب جو ان کے شاگرد ہیں ان کے نزدیک یہ بات بالکل وہ اس دعوے میں درست ہے کہ ہم صحابہ کرام میں اقرأ هذه الامہ سے جو ہم نے روایت پڑھی ہے اور ان سے جس طرح ہم نے قرآن سنا ہے ہم اسی طرح پڑھیں گے، اور یہ درست ہے۔ اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم کا نزول 7 حروف پر ہوا ہے۔ یہ 7 حروف کیا ہیں؟ 7 حروف سے مراد لغت عرب کے 7 لہجے، 7 قرأتیں اور اس کے کلام پڑھنے کی 7 طریقے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرما رہے ہیں کہ میری امت قرآن کریم ایک لہجے میں پڑھے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ پھر بقیہ تمام قرأتیں وہ منسوخ ہو گئی۔ اور اس سے قبل جو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، مثلا حجاز والے ہیں ان کے اپنا لہجہ، پھر حجاز میں جو مدنی ہے ان کا اپنا لہجہ ہے، جو مکی ہے ان کا اپنا لہجہ ہے، جو طائف والے ہیں ان کا اپنا لہجہ ہے، جو رابغ والے ہیں ان کا اپنا لہجہ ہے۔ بصرہ، کوفہ، بغداد، دمشق، قاہرہ، یہ تمام مسلمانوں کی علمی سینٹر ہیں، مسلمانوں کے علمی مراکز، یہاں کی عربی، یہاں کی لسان، یہاں کے لہجے، یہاں کے طور طریقے وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مختلف پائیں گے۔ بنو تمیم ایک بہت بڑا قبیلہ ہے عرب میں، اور عربی گرامر میں باقاعدہ ان کے اصول ہیں اور وہ ان کے نام کے ساتھ یاد کرنے پڑتے ہیں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، اسی طرح وہ محفظ کالغصن قلت له ان تصف عجاب ما قتل المحب حرام۔ طلباء کرام جانتے ہیں ما ولا مشبہتان بالعیسیٰ میں عمل بنو تمیم کے نزدیک کیسا ہے۔ بنو قحطان ہے، اسی طرح بے شمار قبائل ہیں جن کی اپنی اپنی زبان، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک دیہاتی اعرابی آیا اور اس کی زبان بالکل مختلف، عربی بولتا تھا لیکن کس عجیب اور غریب طریقے سے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کی اور اسی طرح جواب دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی عمر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہے ہیں، آپ اپنے طائف کے تمام وادیوں میں اور اس علاقے میں وقت گزارا، اسی لیے کہ وہاں کی لسانیں، زبانیں یہ سب آج۔ حنین کے موقع پہ ایک خاتون تشریف لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے قریب ہوئی، آپ سے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامحرم خواتین سے ملاقات ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اس نے فرمایا کہ میں شیما ہوں اور میں آپ کی رضائی بہن، جب آپ اس علاقے میں رہتے تھے، حنین طائف قریب قریب کے علاقے ہیں، اس وقت میں آپ کے ساتھ رہی۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ پورا پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اہل عرب ہیں اور اہل عرب کا خلاصہ ہے، اور ان کی اپنی اپنی زبانیں، اس کا اپنا لہجہ، اس کے اپنے متعلقات، اپنے اصول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست کی تھی اللہ تبارک و تعالی سے کہ میری امت وہ اتنی زیادہ سکت نہیں رکھتی کہ وہ ایک ہی قرات میں یا ایک ہی لہجے میں قرآن کو پڑھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت عطا فرما دی گئی کہ مختلف لہجوں میں مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کو یہ خبر پہنچی کہ باقی قراتیں منسوخ اور کسی کو یہ خبر نہیں پہنچی، اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ جہاں جہاں انہوں نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم سکھائی،
وہاں ان کے شاگرد اسی طرح وہ قرآن کو پڑھنے لگے۔ اب یہ وہ موقع آ گیا ہے جو ان کے شاگرد جب آپس سے سامنے ہوئے تو وہ ایک بھی دعویٰ کرے کہ میرے استاد بھی رسول اللہ سے پڑھ چکے ہیں، دوسرا بھی دعویٰ کرے کہ میرے استاد بھی رسول اللہ سے پڑھ چکے ہیں، اور دونوں درست۔ ایسے احوال میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جب واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کی گردن مارنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، قرآن کی آیات میں ان کو اختلاف ہو رہا ہے۔ اے امیر المومنین، یہود اور نصارہ کی طرح کہیں اہل اسلام قرآن میں تحریف کا شکار نہ ہو جائے، لہذا آپ امت پہ احسان کیجئے، ان کو اس اختلاف سے بچا لیجئے۔ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ نے ایک کانفرنس بلائی، خطاب فرمایا اور اہل اسلام سے کہا کہ میں مدینہ میں موجود ہوں اور مجھے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر کچھ قراء اور کچھ قرآن کے قارئین وہ آپس میں لڑ پڑے، اور ہر فردوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں خلیفہ ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین صحابہ میں سے ہوں، میری موجودگی میں اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا مشورہ کیجئے اور اس بارے میں یہ بات واضح کیجئے کہ قرآن کی حفاظت اور قرآن کے اندر تحریف، قرآن کے اندر اختلاف، یہ کیسے ختم کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں متفق ہو کے چند ایک تو ظاہر بات ہے، انسان ہے اور انسان جہاں بھی ہوگا وہاں اختلاف آراء پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کتنا بڑا اعتماد فرمایا، گزشتہ مجلس میں بات ہوئی تھی، وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ جو طریقہ اپنا رہے ہیں اس میں ان کو کچھ تحفظات، ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مصحف جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگرانی میں جمع فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ نسخہ رہا۔ اس کے بعد حضرت حفصہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ وہ نسخہ ہماری طرف بھیج دیجئے، ہم اس میں سے نسخ کر کے یعنی کاپی کر کے نقل کر کے وہ اصلی نسخہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ اسی طرح ہوا، حضرت حفصہ نے وہ نسخہ بھیج دیا اور اس کو دیکھ کے اس کو ترتیب سے کر دیا گیا اور اس کو مکمل طور پہ اپنے پاس محفوظ کر لیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پھر تاریخ کی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کرام کی دوبارہ سے ایک مجلس بنائی، ایک کمیٹی بنائی، اور وہ تمام اصول اور ضوابط جس کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کا جمع کا اہتمام کیا گیا تھا، ان تمام اصول و ضوابط کو دوبارہ بروئے کار لایا گیا۔ اور میں نے آپ حضرات سے اس وقت ذکر کیا تھا کہ ایک آیت کے بارے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجھے متفرقات میں نہیں مل رہی تھی مگر سوائے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اب جب دوسری دفعہ تمام ریکارڈ نکلوایا گیا، تمام اعلان کیے گئے اور تمام وہ ٹکڑے، تمام وہ پرچے، تمام وہ چیزیں جمع کی گئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ عنہ کے دور تک جمع ہوئی تھی، اس کو دوبارہ چیک کیا گیا، دوبارہ سے اس کو حافظے سے چیک کیا گیا، اور من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ آیات ہے سورہ احزاب۔ ان آیات کے بارے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، لیکن وہ آیات مجھے بھی یاد ہے، دیگر حفاظ کو بھی یاد ہے، باقاعدہ لکھی ہوئی ابھی تک نہیں ملی. اور یہ وہ موقع ہے دوبارہ جمع قرآن کا حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ آیات پر باقاعدہ لکھی ہوئی ریکارڈ کی صورت میں بھی ملی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ قرآن کی کچھ آیات اگر لکھی ہوئی نایاب ہو یا کسی ایک صحابی کے پاس ہو تو یہ متعدد بار ہو چکا. صرف وہ لے آئے اور دیکھ کے اس کو لکھ دیا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ زید بن ثابت کو پتہ تھا کہ یہاں کچھ آیات ہے جو مجھے بھی یاد ہے اور میں نے رسول اللہ سے بھی سنی ہے، لیکن اس وقت جو پورا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے اس کا موجود ہے جو کہ بعد میں مل چکی. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بڑی فتح اور نصرت فرمائی اور قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کر دیا گیا جس میں وہی قرات جو قریش کی قرات ہے، جس میں صرف وہی قرات جو باقی رہ گئی اس کے علاوہ تمام منسوخ ہو گئی، اس قرات کو بڑے بکمال طریقے سے محفوظ کر لیا گیا. اس کے بعد اب ضروری تھا کہ اختلاف کا باب اور اختلاف پیدا کرنے والی جو اشیاء بظاہر بہت بڑی ہے، بظاہر بہت زیادہ قابل احترام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایسی عظیم بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ مستقبل کی فکر زیادہ فرماتے تھے، بڑے دور رس افراد. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مل کے مشورے سے یہ بات طے فرمائی کہ اب اس کے علاوہ جتنے بھی قراتیں ہیں، جتنے بھی پڑھنے کے طریقے ہیں، جتنے بھی لہجے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے. اور اس کے لیے ایک سمبولک عمل، ایک عملی عمل یہ فرمایا کہ وہ جو اس کے علاوہ جتنے بھی تھے ان سب کو جمع کر کے نظر آتش کش کر. اب ایک عام آدمی یہ بات سنے تو اس کو بڑی عجیب لگی کہ یہ کیا بات ہوئی، صحابہ نے قرآن نظر آتش کیا؟ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے محافظ ہیں، اور محافظ کو جب ضرورت ہو، اس کو پتا ہو کہ اب یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہاں پہ پھر اس کو سخت اقدامات لینے پڑتے. مثلا ہمارا جسم کتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہ خود اپنی رضا سے ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے کہ اب اس جسم کے حصے کو کاٹ دیجیے. کیوں؟ کیونکہ اب محافظ کو اس کی فکر ہو گئی ہے کہ ابھی ہاتھ سے نکل گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو بھانپ چکے تھے کہ ایسے افراد اور ایسی جماعتیں، ایسے گروہ نکلنے والے جو اب باقاعدہ ان باتوں پہ سوال اٹھائیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو جمع قرآن فرمائی ہے، خدا نخواستہ اس کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھنا. آج تک ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سے دشمنی میں مصروف ہیں. تو ضروری تھا کہ یہ ایک باب کو، اس شکوک و شبہات کے ایک تمام مجمع کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں میں اس بات کو بالکل عام اور رائج کر دیا جائے کہ قرآن کریم جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ فضل اور شکر و کرم سے یہ جو آپ سنتے ہیں عثمانی رسم الخط ہے، عثمانی کتابت ہے، عثمانی طباعت ہے، یہ سب وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی محنت میں جو جمع کیا گیا. اس کے بعد قرآن کریم میں حروف لگائے گئے ہیں، یعنی جسے نقطے کہتے ہیں ہم. یہ نقطے شروع میں نہیں تھے، وہی وجہ ہے کہ قراتوں کا فرق تھا، معانی کا فرق تھا. پھر نقطوں کے ساتھ ساتھ حرکات، سکنات یعنی زبر زیر پیش، اس میں بھی اختلافات پیدا ہونے لگے. اور ابو الاسود دولی جو نحو کے بہت بڑے امام ہیں، عربی گرامر آج جتنی بھی ہمارے درمیان موجود ہے اس میں سب سے بڑا نام ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کا اعراب انہوں نے منتخب کیا. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا، ابو الاسود دولی کو ہی بلا کے یہ بات کہی گئی
کہ ایسے قواعد جمع کر لیجئے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو عربی سیکھ رہے ہیں، ان کو آسانی ہو جائے۔ آج جو ہماری نحو کے قاعدے ہیں، فعل، فاعل، مفعول، عربی کی پوری گرامر، اس کی ابتدا بھی ابو الاسود دؤلی نے ہی فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ایک مسلمانوں کا حکمران آیا ہے، حجاج بن یوسف، اظلم هذه الامہ، لاکھوں افراد کا قاتل، بہت بڑا ظالم۔ لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن کریم کے جو مکمل اعراب ہے شد کے ساتھ اور غننے کے ساتھ، یہ تمام حجاج بن یوسف کے دور میں جمع کیے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن یعمر بہت بڑے محدثین ہیں دونوں، ان کی نگرانی میں قرآن کریم کے اعراب اور قرآن کریم کے نقطے ایک دفعہ پھر سے اس کو دوبارہ سے صحیح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے عظیم احسان فرمایا ہے کہ وہ قرآن کریم جو لوح محفوظ سے بیت المعمور میں نازل ہوا، بیت المعمور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، وہاں سے صحابہ کرام نے محفوظ کیا، آج بھی ہمارے درمیان بغیر کسی شک شبے کے من وعن ایک ایک حرف کے لحاظ سے 100% صحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ بہت بڑا احسان۔ اور اسی طرح پھر جمع قرآن میں شروع میں مسلمان خط و کتابت ہاتھ سے کرا کرتے تھے، اور بہت بڑے بڑے لوگ مثلا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ، اور ایسے بادشاہ کے واقعی جنہیں عالمگیر کہا جاتا ہے اپنے زمانے کا، وہ باقاعدہ اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھ کے تیار کیا کرتے تھے، اور پھر اس کو بیچ کے جو کمائی ہوتی تھی اپنی پرسنل ذاتی خرچہ اس سے فرمایا کرتے تھے، اور اپنی زندگی میں 300 سے زائد قرآن اورنگزیب عالمگیر نے لکھے۔ اس طرح بے شمار ہمارے بڑے، ہمارے بادشاہ، ہمارے خلفاء، ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ، ہمارے انٹلیکچوئلز پڑھے لکھے، وہ ضرور اس بات میں بھی کوشش کرتے تھے کہ قرآن کی ترویج، قرآن کی تعلیم، قرآن کی حفاظت، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا حصہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے تفسیر کیا ہے، تفسیر کا معنی کیا ہے، تفسیر کیوں کی جاتی ہے، کون سی تفاسیر معتبر ہے، تفسیر میں تعویل میں کیا فرق ہے، تفسیر اور تشریح میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ اپنے اپنے موقع پہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیماران ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سہیل احمد صاحب پچھلے کئی دنوں سے علیل ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جو اسی طرح ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی مرحومین جو گزشتہ ایام میں دنیا سے تشریف لے گئے آخرت کے سفر پہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر حاسد سے، ہر دشمن سے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کو محفوظ و مامون فرمائے، یہاں کے مسلمانوں کے احوال بہتر فرمائے، یہاں سے عذاب، یہاں سے بیماری، یہاں سے مشکلات جلد اٹھا لیجیے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں امن، سکون، خوشحالی، ایمان اور عمل کی توفیق کے ساتھ عطا فرما دے۔ حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلامہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ وہاں کی رونقیں قائم اور دائم رکھے، جاری و ساری رکھے، مسلمانوں کو خصوصاً ہمیں آپ کو حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کے ساتھ بار بار حاضر ہونا نصیب فرمائے۔
حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حرمین کے سفر پہ بہت شوق اور ذوق سے تشریف لے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انبیاء، صالحاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کی معیت میں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ما شاء الله لا قوة الا بالله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.